ولا يحض على طعام المسکین، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. ہم اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر کچھ عجیب استدلالات کرنا چاہیں گے. پہلے سمجھ لیں مسکین کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مد ہیں ان میں سب سے پہلا مد ہے فقیر، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء کے بعد مساکین. اس کا مطلب کہ فقیر اور مسکین دو الگ الگ طبقے ہیں. فقیر جس کے پاس مال ہی نہ ہو، الفقیر الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین ذریعہ تو ہو کمائی کا لیکن بقدر کفاف روزی حاصل نہ کر سکتا. جیسے خضر نے جس کشتی کو توڑا تھا، کہا گیا کہ یہ کشتی کے جو مالک ہیں یہ مسکین ہیں. کشتی کا مالک مسکین. پتہ یہ چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سرے سے مال ہی نہیں ہوتا، ذریعہ ہی نہیں ہوتا کمائی کا، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر بقدر کفاف کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکے اتنا نہیں کما پاتا. صبح کو اگر کھانا میسر ہے تو شام کو نہیں، شام کو میسر ہو گیا تو صبح کا کھانا اسے میسر نہیں. بقدر کفاف روزی حاصل کرنے پر جو قادر نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں. اب دیکھیں یتیم اور مسکین دونوں کو سامنے رکھیں. یتیم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین کو دیکھیے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور اپنا حق بھی لینے پر قادر ہے، لیکن اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے وہ بقدر کفاف روزی حاصل کر سکے اور صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکے، ان کا پیٹ بھر سکے. یہ مسکین. جیسے کام کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گیا، مسکین ہو گیا. فیکٹری تھی، دیوالیہ نکل گیا، مسکین ہے. ملازم تھا، ملازمت سے ہٹ گیا، ملازمت سے ہٹا دیا گیا، مسکین ہے. اس کو صدقات سے مال دو، اس کو زکات سے مال دو. معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی، دیندار حقیقی مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس مسکین کی خبر گیری کی جائے. ملازم تھا، ملازمت نہیں رہی، فیکٹری تھی، دیوالیہ نکل گیا ہے، ہاتھ تھے کام کرنے والے، ہاتھ کٹ گئے، پیر سے معذور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. ایسے لوگ مسکین ہیں. دونوں کا فرق سمجھ میں آئے؟ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، لیکن مسکین اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے، اپنا حق لینے پر قادر ہے، مگر بقدر کفاف روزی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. قادر نہیں، قابل نہیں، قابل نہیں. اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مسکین کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب ہم جس طریقے سے دعا کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا حضا کا مطلب بھی سمجھ لیں. ولا يحض على طعام المسکین، حض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ڈبل ضاد. جب تک اس لفظ کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اس آیت کریمہ کا سر نہیں کھلے گا. حض ہے اور ڈبل ضاد، ضاد پر تشدید، حض. جب تک اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک آیت کریمہ کا سر، آیت کریمہ کا راز نہیں کھلے گا. چلیے، ہاتھ نہیں ہے، کٹ گیا ہے، اس کو کھانا کھلائیے. سوال یہ ہے کہ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ غور کرنے کی بات سمجھ رہے ہیں؟ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے؟ محلے والوں کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں، پریشانی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بیٹھا بیٹھا کھائے گا تو یہ تو نکما ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا. معاشرے کا مفید ممبر نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ، اور لوگ کب تک اس کو کھلائیں گے؟ بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. کب تک کھلائیں گے؟ تو بھائی پروفیسر صاحب کیا ہے، ہمارے صوفی صاحب کیا ہے، مولانا عبد التواب صاحب کیا ہے، اپنے مغیب صاحب کیا ہے، چند دن کھانا آ گیا
کب تک کھلائیں گے لوگ بٹھا کر کے اس کو؟ تو یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اس کے پیچھے، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن ہی نہیں سکتا، نکما بن جائے گا، ناکارہ بن جائے گا، معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص مسلم معاشرے کے اوپر بوجھ بنے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ برابر ٹفن باندھ دینا، ہر گھر سے کھانا جائے؟ نہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، حَضَّ کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، انگلش میں کہتے ہیں ٹو موٹیویٹ، موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا۔ یہ موٹیویٹ کیا ہوتا ہے؟ اکسانا، ترغیب دینا۔ دیکھو وہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا، کہیں معاشرے کا ایک نکما فرد نہ بن جائے، اور ہم لوگ کب تک اس کو سنبھالیں گے؟ لہذا ایسا کرتے ہیں، 2000 محمد علی صاحب آپ دیجئے، 2000 آپ دے دیجئے، 5000 آپ دے دیجئے، چلیے اس کے لیے رزق کا، طعام کا، پیٹ بھرنے کا کوئی مستقل ذریعہ قائم کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے حوا کا۔ حدہ کا حقیقی مفہوم میں بتاؤں؟ ہر معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ کھانا دیتے ہیں، ہوتا ہے، کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں۔ حدہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ کام ہوتا تو رہتا ہے، مگر حز کرو۔ حز کا مطلب اس کام کی رفتار کو تیز کرو، یہ مطلب ہے، اس کام کی رفتار کو تیز کرو۔ حو، دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رفتار تیز کرو، اسے اپنے پیر پر کھڑا کرو، لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ اس کے رزق کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں، لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا۔ یہاں بھی دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی بیگنگ، بھیک مانگنے کے حوصلہ شکنی ہے، اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر دو، کسی بھی طریقے سے وہ روزی کمائے، معاشرے کا ایک بہترین فرد، ایک اچھا فرد بنے۔ وہاں دعا کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں حوا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کام کی رفتار کو تیز کرو تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے، لوگوں کو موٹیویٹ کرو، کسی کام پر لگا دو، تجارت پر لگا دو، معاشرے کا نکما فرد نہ بننے دو، یہ مطلب ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔